بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اسٹڈیز فار کلاس 10 چیپٹر 1 ہسٹری آف پاکستان، تاریخ پاکستان، ٹیکسٹ بک پیج نمبر 16۔ آج ہمارا ٹاپک ہے بینظیر بھٹو's فرسٹ گورنمنٹ ایرا، دسمبر 1988 ٹو اگست 1990۔ جو آج کا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کی ٹیکسٹ بک کا لانگ کوشچن نمبر 6 کا آنسر بھی ہے۔ آپ کی ٹیکسٹ بک کا لانگ کوشچن نمبر 6، اسٹیٹ دی امپورٹنٹ ایونٹس آف دی پرائم منسٹر بینظیر بھٹو گورنمنٹ۔ ٹیکسٹ بک کا لانگ کوشچن نمبر 6، وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے ادوار حکومت کے اہم واقعات بیان کریں۔ ٹیکسٹ بک پیج نمبر 16 پر آنسر ہے لانگ کوشچن 6 کا۔ جنرل الیکشنز were held in 1988 in Pakistan. People's Party leader Benazir Bhutto was elected Pakistan's and Islamic world's first woman prime minister. بینظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت پاکستان میں 1988 میں عام انتخابات ہوئے، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی رہنما بینظیر بھٹو پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ The following are the important events of بینظیر بھٹو's first term۔ بینظیر بھٹو کے اس دور کے اہم واقعات کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، دی ریزولوشنز آف دی بلوچستان اسمبلی۔ بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی۔ دی چیف منسٹر آف بلوچستان میر ظفر اللہ خان جمالی had just not gained the vote of confidence from the Balochistan Assembly in 1988 that the Benazir Bhutto government dismissed it. Second, presidential elections. غلام اسحاق Khan won the presidential elections against Nawabzada Nasrullah Khan in December 1988 and took the oath for the office. Point number 3, Pakistan rejoins Commonwealth۔ پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت۔ After separation from the Commonwealth in 1972, Pakistan rejoined it in 1989۔ Point number 4، foreign policy۔ The government foreign policy، خارجہ پالیسی۔ The government of Benazir Bhutto adopted a no confrontation policy۔ No confrontation policy mean جنگ بندی ختم کرنے کی پالیسی with India۔ بینظیر بھٹو کی حکومت نے بھارت کے ساتھ محاذرائی ختم کرنے کی پالیسی اپنائی اور اس حکومت نے ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی بھی پالیسی اختیار کی۔ پوائنٹ نمبر 5، سوشل ویلفیئر۔ دی گورنمنٹ ہیڈ لانچڈ دی پیپلز ورکس پروگرام فار ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل ویلفیئر آف دی کنٹری۔ سماجی بہبود ہے۔ بینظیر بھٹو کی حکومت نے ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا اور عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملی۔ نیکسٹ پیج ہے 17۔ پہلے دور حکومت کا لاسٹ پوائنٹ ہے دی ڈسمسل آف دی بینظیر بھٹو گورنمنٹ۔ اس لاسٹ پوائنٹ کے اندر آپ کے ٹیکسٹ بک کا شارٹ کوشچن نمبر 3 کا آنسر بھی ہے۔ ٹیکسٹ بک کا شارٹ کوشچن نمبر 3، وائی ڈیڈ پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان ڈسمس دی بینظیر بھٹو گورنمنٹ۔ ٹیکسٹ بک کا شارٹ کوشچن نمبر 3 کا آنسر بھی اس لاسٹ پوائنٹ میں ہے۔ صدر غلام اسحاق خان نے کن الزامات کے تحت بینظیر بھٹو کی حکومت برطرف کی؟ تو لاسٹ پوائنٹ پڑھتے ہیں جس کے اندر ہمارے ٹیکسٹ بک کا شارٹ کوشچن نمبر 3 کا آنسر بھی ہے۔
President Ghulam Ishaq Khan, using the powers under Section 58(2) subsection B of the Constitution, dismissed the Benazir Bhutto government on the charges of corruption and dissolved the National Assembly on 6 August 1990. Her first government lasted for about 20 months. बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत की बरतरफी। 6 अगस्त 1990 को सदर गुलाम इसहाक खान ने आइन की दफ़ा 58(2)B को इस्तेमाल करते हुए बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत पर करप्शन वगैरह के इल्ज़ामात लगाकर इनकी हुकूमत को बर्खास्त करके कौमी असम्बली तोड़ दी। इस तरह इनका पहला दौर हुकूमत करीबन 1 साल और 8 माह रहा। तो नेक्स्ट हमारे पास है पेज 17 पर ही बेनज़ीर भुट्टो's सेकंड गवर्नमेंट एरा अक्टूबर 1993 टू नवंबर 1996। बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत। पॉइंट नंबर फर्स्ट, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ड्यूरिंग बेनज़ीर भुट्टो's सेकंड टर्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ कराची फ्लाईओवर ब्रिज एंड लाहौर बाईपास वाज स्टार्टेड। तरक्याती मनसूबे। बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर हुकूमत में कराची फ्लाई ओवर बुर्ज की तामीर और लाहौर बाईपास की तामीर वगैरह के मनसूबे शुरू किए गए। सेकंड, प्लान्स फॉर फार्मर्स एंड वुमेन। बेनज़ीर भुट्टो सेट अप किसान बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स टू फार्मर्स एंड लॉन्च्ड द नेशनल ट्रैक्टर स्कीम। पॉइंट नंबर 3, 8th 5-year plan. The government launched the 8th 5-year plan, which resulted in rapid development and prosperity of the country. Point number 4, foreign visits and the Kashmir issue. Mrs. Bhutto made successful visits to Iran and Turkey. She gained moral support of these countries on the Kashmir issue. Point number 5, Khyber Pakhtunkhwa government. The government of the Chief Minister Pir Sabir Shah of the Muslim League and the Assembly were dissolved in 1994. In Khyber Pakhtunkhwa, and Aftab Ahmad Sherpao of the People's Party was elected as Chief Minister. पॉइंट नंबर लास्ट हमारे पास इसका पॉइंट है डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। डिफरेंसेस ऑन डिफरेंट मैटर्स वर डेवलप्ड बिटवीन प्रेसिडेंट मिस्टर फारूक अहमद लगारी एंड प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो। ही डिसमिस्ड द गवर्नमेंट ऑन चार्जेस of corruption by using the power under 58(2)B of the Constitution. Benazir Bhutto ruled over the country for about 3 years this time. जो लास्ट हम पॉइंट इसका मीनिंग है कि बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत की बर्खास्तगी। सदर फारूक अहमद लगारी और वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर इख्तलाफात पैदा हो गए, जिसकी बिना पर सदर ने आइन की दफ़ा 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए इन पर बदعنवानी के इल्ज़ामात लगाकर इनकी हुकूमत को बर्खास्त कर दिया। इस बार बेनज़ीर भुट्टो को करीबन 3 साल काम करने का मौका मिला। तो यूँ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमारे टेक्स्ट बुक का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर था और फर्स्ट दौर हुकूमत के अंदर लास्ट जो पॉइंट है उसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट बुक के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर था। इस तरह हमारा टॉपिक कंप्लीट है। अस्सलाम।